ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. This is one of the words of the Quran, Surah Al-Araf, verse number 100, verse کا نمبر ہے 157. اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی رسول امی کہا ہے، اور امیین کہا ہے. جو اللہ کے نبی کے جو لوگ تھے مکے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امیین کہا ہے. جیسے دعا میں ہے کہ اللہ ان کے پاس ایسا نبی کو، جیسے قرآن میں کہ ان کے پاس اس نبی امیین کو ایسا نبی بھیج جو ان کو پاک کرے، جو ان کو کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنائے، جو ان کو حکمت بتائے. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امی کہا ہے، اور ان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امیین کہا ہے. مطلب پلورل اور جمع. مفرد کے لیے ورڈ امی ہے، اور جمع ہو جائے تو اس کا ورڈ ہو جاتا ہے امیین. اگر لفظی معنی اگر امی کے دیکھے جائے تو اس کا مطلب ہے میری ماں، مائی مدر. لیکن یہ امی کا ورڈ ہسٹوریکلی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ ورڈ اس کا مطلب جو بنی اسرائیل تھے وہ ان لوگوں کو امی کہتے تھے جو بنی اسرائیل نہیں ہیں، چاہے وہ رومنس ہو، چاہے وہ گریک یونانی ہو، چاہے وہ عربس ہو، جو بھی ہوں ان ساروں کو یہ امی کہتے تھے کہ یہ. اور اس کا ورڈ وہ انگلش میں یوز ہوتا ہے جینٹائلس، اور ہیبریو میں اس کو کہتے ہیں گوئم. گوئم مطلب جو یہودی یا اسرائیلی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کو وہ امی کہتے تھے. گوئم ہیبریو میں، اور انگلش میں جینٹائلس. جیسے آج عرب ہے، جو غیر عرب ہے ان کو عجم کہتے تھے اس زمانے میں کہ یہ عجمی ہے، ہم عرب ہیں یہ عجمی ہے. تو ایسے ہی جو بنی اسرائیل تھے، وہ جو بنی اسرائیل نہیں ہوتے تھے انہیں وہ گوئم کہتے تھے، یا پھر امی عربی میں، یا پھر انگلش میں جینٹائلس. تو ان کی جو وہ کتابیں ہیں جو تورات ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی ہاجرہ کو وہ امی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک امی عورت سے شادی کی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی بھی اسی بی بی ہاجرہ سے آئے ہیں. ان کے بیٹے اسماعیل تھے، پھر اسماعیل وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو وہ امی کا ورڈ، نبی امی کا ورڈ بڑے جاہل ہے اور مولوی ہیں، جاہل علماء ہیں آج پاکستان میں، انڈیا وغیرہ میں، بنگلہ دیش میں، اور پوری دنیا میں ایسے جاہل علماء ہیں جو اللہ کے نبی امی کے ورڈ کو انگلش میں الٹریٹ، ان لیٹرڈ، اور اردو میں ان پڑھ کہتے ہیں، ان پڑھ نبی. اور یہ میں جب چھوٹا بچہ تھا اس وقت میرے دماغ میں یہ باتیں نہیں ایکسیپٹ ہوتی تھی کہ ہمارے نبی کو ایسا ورڈ کیوں دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ایسا کیوں لیا جائے. جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ امی تو ایک قوم کا نام تھا. امیین ایک قوم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، اور وہ قوم جو غیر جو ہے، جو غیر یہودی ہے، جو غیر بنی اسرائیل ہے، اس کو امی کہا جاتا تھا، امیین. اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ امیین کی طرف اللہ نے ایسے نبی کو بھیجا جو ان کو پاک کرتا ہے. تو امیین کے مطلب اور بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک قوم ہے، ایک نسبت ہے، ایک مناسبت ہے، ایک جنریشن ہے جس کو امیین کہا جاتا ہے. اس زمانے میں کہ جو لوگ جیسے جو لوگ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں ان کو امی کہا جاتا تھا، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سب سے بڑے جو جاہل یہ علماء ہیں آج، جو اسپیشلی یہ طارق مسعود جیسے آدمی کے جو اللہ کے نبی کو امی کا مطلب ان پڑھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان پڑھ ہے، تم لوگ ان پڑھ ہو جو اتنا نہیں سمجھتے ہو کہ جو سب سے بڑا علم والا ہے اللہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کے استاد تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جب سب سے پہلی وحی بھیجی
تو سب سے پہلا الفاظ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اقرا، پڑھ. تو جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا پڑھا کو کون ہوگا؟ اس سے بڑا پڑھا ہوا کون ہوگا؟ اور یہ جاہل مفتی طارق مسعود جیسے اپنے آپ کو مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لگا کے کہتے ہیں نبی امی کا مطلب ہے ان پڑھ نبی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ توہین رسالت ہے، توہین نبی ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہے. ان کو اتنا غلط ورڈ ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. نبی امی کا مطلب ایک امی ایک قوم سمجھی جاتی تھی جو جینٹائلس ہوتے تھے، جن کو گوئم کہا جاتا تھا کہ یہ غیر جو ہے، یہ جوش، یہ یہودی نہیں ہے، یہ مطلب یہودی قبیلے سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل قبیلے سے نہیں ہے، یہ دوسرے قبیلوں سے ہیں. ان کو جینٹائلس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، گوئم کہا جاتا ہے عبرانی میں، ہبرو میں، اور عربی میں امی کہا جاتا ہے، امیین اور امی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو پہلا اللہ نے ان کو الفاظ سکھایا، جو اللہ نے پڑھایا، کہا پڑھ، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا انسان کو الگ سے، الگ کہتے ہیں جو شروع میں جو جنین ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ایمبریو ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ہوتا ہے. الگ مطلب ایک معلق چیز جو معلق ہوتی ہے ماں کے رحم میں، اور پھر وہ الگ کا مطلب ہوتا ہے جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو خون چوستا ہے، اور وہ باقاعدہ وہ جو الگ ہوتا ہے وہ باقاعدہ خون چوس رہا ہوتا ہے ماں کی مادر رحم سے، اور وہ اس کی نشو نما ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لک لائک بلڈ کلاٹ، وہ خون کا لوتھرے کی طرح ہوتا ہے. تو یہ سائنٹیفک ایک ورڈ ہے الگ جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی پڑھائی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے 23 سال تک اپنے سب سے معزز فرشتے کو بھیج کے 23 سال تک پڑھائی کرائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 40 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا. اور ان سے بڑا کوئی پڑھا لکھا اس دنیا میں نہیں ہے. یہ طارق مسعود جیسے لوگ ایسے تو یہ تو اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے کی جو مٹی ہے نا اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کفر بکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان پڑھ، نبی امی کا مطلب ان پڑھ نبی. نعوذ باللہ، ان پڑھ نہیں ہے اس کا مطلب. وہ تو سب سے پڑھے لکھے تھے، ان کو تو پڑھانے والا ہمارا رب اللہ تھا جو لامحدود ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کے 23 سال پڑھایا ہے. تو اس سے بڑا تو کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے. اور آکسفورڈ چلے جاؤ، ہارورڈ چلے جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، دنیا کے سارے علم کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہیں ہمارے اللہ کے نبی کے اللہ کے جو کلام ہے، جو اللہ نے اپنے نبی پہ بھیجا قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اپنے فرشتے کے ذریعے سے 23 سال میں پڑھایا. تو اللہ کے نبی سے زیادہ ایجوکیٹڈ تو کوئی نہیں ہے. ان کو ان لیٹرڈ کہنا، الٹریٹ کہنا، نعوذ باللہ، یہ تو کافروں سے ہی بدتر لوگ ہیں جو یہ اللہ کے نبی کو ایسے الفاظ دینے اپنے غلط نالج کی وجہ سے، اپنے غلط علم کی وجہ سے. قرآن کے اندر تو سارے علوم جمع ہے، سائنس اس میں، کیمسٹری اس میں، فزکس اس میں، میتھمیٹکس اس میں، جیولوجی اس میں، باٹنی اس میں، جیومیٹری اس میں، جغرافی اس میں، سوشل اسٹڈیز اس میں. کوئی نالج نہیں ہے دنیا کی جو قرآن میں نہیں ہے. وہ قرآن ہی سے وہ ساری نالج نکلی ہے. جتنی ماڈرن سائنس آج دنیا میں ساری قرآن سے نکلی ہے. مسلمان ہی سارے سائنٹسٹ ہوتے تھے، اور جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے وہ سائنٹسٹ ہوتے تھے. آج تو ہمارے علماء حقیقت میں جاہل بن چکے ہیں بہت سارے، جو نالج ہی نہیں رکھتے سائنس کی. جو سب کے سائنس وہ ساری مسلمانوں نے ایجاد کی ہے. کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان، فادر آف کیمسٹری. فزکس کے فاؤنڈر، فادر آف فزکس ابن الہیثم. فادر آف سرجری اندلوسی. ساری ماڈرن سائنس ان لوگوں نے دنیا کو انٹروڈیوس کرائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اور قرآن سے وہ ساری سائنس، ساری نالج نکلی. اور اس قرآن کو اس دنیا میں لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو 23 سال میں اس قرآن کو سمجھا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی سے، اور پوری دنیا کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے صحابہ کو، اور پوری دنیا کو سمجھا دیا. اور آج 1 ارب 1.5 2 ارب مسلمان ہیں جو اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کو پڑھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ کے نبی سے بڑا کوئی پروفیسر نہیں ہے اس دنیا میں، ان سے بڑا کوئی ایجوکیٹڈ کوئی نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی دنیا کی کوئی پی ایچ ڈی لیا وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ سب سے ہائیسٹ لیول کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ کس کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے. اور ان کا ٹیچر کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ان کے ٹیچر تھے. تو یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ امی نبی امی کا مطلب ان پڑھ نبی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے ایسے لوگوں کے اوپر جو ہمارے نبی کو توہین آمیز الفاظ کہتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں
جو اللہ کے نبی کے خاندان کے قاتلوں کو اچھے الفاظ دیتے ہیں، یزید کی تعریف کرنے والے یہی لوگ ہیں، طارق مسعود جیسے لوگ ہیں جو یزید خنزیر کو، سور کو جو اتنے بڑے بڑے الفاظ دیتے ہیں کہ وہ اچھا تھا اور اس کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور ایسے اس کو معصوم بناتے، جبکہ اسی نے حکم دے کے اللہ کے نبی کے خاندان کو شہید کرایا، امام حسین کو شہید کرایا، مدینے پہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، مدینے میں لوگوں کو شہید کیا گیا، مکے میں کعبے کو جلایا گیا۔ تو یہ فتنہ نہ کریں۔ اچھے علماء بھی ہیں جو فتنہ نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ خود اپنی ریسرچ کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، سائنس کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، ریسرچ کریں۔ آج آپ کے ساتھ میں موبائل ہے، اس کے اوپر میں اوٹ پٹانگ چیزیں مت دیں کہ اس کو موبائل کے اندر ریسرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کی نالج دیں گے، لیکن سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں۔ اور جو حدیث اللہ کی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ میں نے یہ کہا ہے، اگر وہ قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے تو میں نے نہیں کہا ہے۔ تو جو بات اللہ کے نبی سے منسوب کی جائے کہ اللہ کے نبی نے کہی ہے، اور اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے نہیں کہا ہے۔ تو یہ ساری جھوٹی حدیثیں جو بنائی گئی ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی 6 سال کی عمر میں، یہ ساری جھوٹی باتیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شادی عورت سے ہوگی، نساء مطلب عورت، تو اللہ کے نبی قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے، تو نساء کا مطلب ہے عورت، اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کی ہے، جھوٹی بات ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی کہ میں جب مسلمان ہو گئی تھی جب میرے ابو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے ابو تو پہلے نبوت کا سال میں مسلمان ہو گئے تھے، تو اس وقت 6-7 سال کی عمر ہوگی جو انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو 12 سال کے بعد شادی ہوئی، نبوت کے 12 سال کے بعد جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو اس وقت اگر 7 کی عمر میں کلمہ پڑھا پہلے نبوت کے سال میں، تو 12 نبوت کے سال میں تو 19 سال عمر ہو گئی۔ تو یہ جھوٹی حدیث بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں عائشہ شادی کی، نہیں ہو سکتا ایسا، اللہ کے نبی کبھی قرآن کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور ان کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ دشمنوں کی سازشیں، یہودیوں کی سازش ہے کہ اس قسم کی جھوٹی حدیثیں وہ لے آئے ہیں کہ 6 سال، ایسی جھوٹی حدیثیں انہوں نے بائبل میں، تورات میں بھی لکھی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نے ریبیکا سے شادی کی جب وہ 3 سال کی تھی۔ تو یہ تو نبیوں پہ بہتان جیسی چیزیں تو یہودی پہلے بھی کرتے رہے، تو اللہ کے نبی کو آپ ان جھوٹی حدیثوں سے منسوب نہ کریں۔ یہ آج پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے اوپر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے۔ نکال دیں ان کو۔ امام بخاری نے کہا ہے میری کوئی حدیث بھی قرآن سے کانٹراڈکٹ کرے اس کو نکال دو، اور یہ حدیث قرآن سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے کہ 6 سال کی بچی عورت نہیں ہوتی، وہ بچی ہوتی ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شادی صرف نساء سے ہوگی، عورت سے ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آج مسلمان خود ہمارے اپنے نبی کو غلط باتیں منسوب کر کے ان کے نام کو کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہوگا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی حفاظت کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم آپ کے ذکر کو اونچا کریں گے۔ تو پوری دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی کتابیں لکھتے، کتنے بھی کارٹون بنا لیں، ہمارے نبی کی شان میں ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور سب سے بڑے دشمن یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بنایا، انہوں نے یہ بنایا، انہوں نے یہ کارٹون بنایا، پھر وہ ان لوگوں کی پبلسٹی کرتے ہیں جن کو کوئی سن بھی نہیں رہا ہوتا ہے، ان کی پبلسٹی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی عزت کرنی چاہیے، اور غلط ترجمے کر کے کہ نبی امی کا مطلب ان پڑھ نبی، ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ امی ایک قوم کا نام ہے جو اس زمانے میں کہا جاتا تھا ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل سے نہیں ہوتے تھے، سارے لوگ یونانی ہو، رومی ہو، عرب، ان سب کو امین کہا جاتا تھا کہ امین ہے، اور ان کے یہودوں کو یہ تھا کہ ان میں سے نبی نہیں آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امین میں سے نبی بھیجا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پڑھا لکھا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں کہ ان کو پڑھانے والا، ان کا ٹیچر اللہ تعالیٰ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پوری دنیا میں لے کے جائے، اور اللہ کے نبی کی ایسی باتیں بتائیں جو سچی باتیں ہیں، جس سے اللہ کے نبی کی عزت بڑھے، اللہ کے دین کی عزت بڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلائیں اور لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلائے۔ اور یہی پیغام پوری دنیا میں ہمیں دینا چاہیے اور بتانا چاہیے، کیونکہ آج یہ ان جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اور ان جھوٹی باتوں اور جھوٹے ترجموں کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ، اللہ تعالیٰ کہتے بے شک آپ ہیں خلق عظیم پر، زبردست عظیم ترین اخلاق پر ہیں۔ تو ایسی جھوٹی باتیں کہ نبی امی کا مطلب یہ ہے، یا پھر ایسی جھوٹی بات کہ اللہ کے نبی نے
عائشہ سے شادی کی رضی اللہ عنہ سے جب وہ 6 سال کی تھی، ساری جھوٹی بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ تو نبوت کے پہلے سال میں آلریڈی مسلمان ہو گئی تھی جب ان کے ابو مسلمان ہوئے، پھر 12 سال کے بعد شادی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے 6-7 سال کی عمر میں اگر کلمہ پڑھا تو 12 سال کے بعد تو عمر 19 سال ہوئی، پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی، پھر 3 سال کے بعد بدر والے سال میں مدینے میں رخصتی کی اور ساتھ رہنا شروع کیا۔ تو یہ 6 سال والی باتیں اور 9 سال، یہ ساری من گھڑت باتیں جو یہودیوں نے جھوٹے راوی بنا کے ڈالی ہیں، اور یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عورت سے شادی ہوگی، نساء سے شادی ہوگی، بچی سے شادی حرام ہے، کیونکہ وہ قرآن کہتا ہے کہ شادی مرد اور عورت کی ہوتی ہے۔ اور ایسی باتیں ہیں جیسے بالفرض ایک حدیث ہے جو آج بھی موجود ہے کتابوں میں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نحوست گھوڑے میں، گھر میں اور عورت میں ہوتی ہے، جبکہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ لعنت ہو یہودیوں پہ کہ جو عقیدہ رکھتے تھے کہ عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں نحوست ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے یہودیوں پہ، اور اللہ کے نبی سے منسوب کر دی گئی ہے اور جھوٹی حدیث بنا دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں نحوست ہے۔ نعوذ باللہ۔ عورت تو اللہ کی رحمت ہے، ماں بھی ہے، عورت بیویاں بھی ہیں، عورتیں بیٹیاں بھی ہیں، عورتیں بہنیں بھی ہیں۔ گھوڑے میں تو برکت ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس میں کیوں نہ ہو سکے؟ وہ گھر تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس، اگر تمہارے پاس اچھی صحت ہے اور تمہارے پاس میں ایک محفوظ گھر ہے اور تمہارے پاس ایک دن کا کھانا ہے، تو تمہارے پاس پوری دنیا ہے۔ تو گھر تو ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری جو من گھڑت حدیث ہیں اور جو مولوی سے، مفتی سے جو جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نبی امی کا مطلب ہے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کو ان کے خلاف بتانا چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کے نبی کو غلط وہ الفاظ سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، ہائیسٹ لیول کی پی ایچ ڈی والا بھی اللہ کے نبی کے سامنے کوئی نہیں، پوری دنیا کے انسان کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہیں ہے، کہ ان کو پڑھانے والا اللہ تعالیٰ خود تھے، اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رحمت فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلائے۔ یا اللہ ہمارے دنیا میں بھی اچھائی دیجیے، ہمیں آخرت میں اچھائی دیجیے، ہم آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے بلند و بالا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ، اللہ ہمیں عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ، اللہ ہمیں عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک بچوں کو خیر حافظ، اللہ ہمیں عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی، ہمارے بیویوں کی، بچوں کی، بہنوں بھائیوں، رشتہ داروں، جانے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے بلند و بالا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی، ہم فلسطینی بچوں کی حفاظت فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی اور تمام جنگوں والے علاقوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی اور تمام دنیا کے بچوں کی حفاظت فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ پاک سے اونچائی مانگتے جو حق میں نبی ہو تمام نیک لوگوں نے سے مانگے، آمین۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، تمام برائی کو شر سے ہم نبی ہو تمام نیک لوگوں آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آمین۔ اللہ تمام دعا قبول فرمائے، جا کے ہو جو نہیں مانگی ہو بھی، آمین۔ انشاءاللہ سی یو سون۔ السلام علیکم۔